پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کا روزہ، 10 تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، چونکہ وہ قربانی کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے، 3 دن تک قربانی ہوتی ہے، ایام نحر میں جائز نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے دن ہیں 9 تاریخ تک حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی روزہ آپ نے ترک نہیں کیا۔ اسی طرح ان 4 چیزوں میں ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، ایام 20، 12، 13، 14 کی تاریخ جو ہوتی ہے، ایام 20، ان تاریخوں میں آپ نے کبھی روزہ ترک نہیں فرمایا۔ اسی طرح فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، فجر کی فرض سے پہلے جو 2 رکعت کی سنت ہے، وہ بھی آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، اور ان دنوں کو وہ ہمیشہ پچھلی تاریخوں سے جوڑ کر دیکھتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو نبیوں سے جوڑا ہے، اس مہینے کو حضرت موسیٰ سے جوڑا ہے، حضرت ابراہیم سے جوڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو وہ زندگی بخشی ہے، وہ دوام بخشا ہے، اور وہ اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے آپ کے طفیل میں اس مہینے کو، ان دنوں کو، کہ آج دیکھیے حرم شریف کو اللہ نے کتنا آباد کیا ہے، جہاں ایک انسان نہیں تھا، جہاں نہ چڑیا تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، نہ پانی تھا، نہ دانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کی برکت سے اس سرزمین کو ایسا مالا مال کیا ہے کہ جس شہر میں کوئی پانی نہیں ہے، وہاں کوئی پانی کے بغیر مرتا نہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ جس شہر میں پانی نہیں ہے وہاں کوئی پیاسا نہیں، جس شہر میں پانی نہیں ہے وہاں پانی بکتا نہیں ہے، اور پانی مفت میں ملتا ہے۔ اور جن شہروں کو کہا جاتا ہے، جن ملکوں کے کہ پانی کا شہر ہے، دریاؤں کا شہر ہے، صاحب پانی بغیر پیسے کے ملتا نہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اس مہینے میں، ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ قربانی کا خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ قربانی تو بہرحال واجب ہے، ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی قربانی نہ کرے استطاعت کے باوجود، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، بڑی وعید ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو